السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگلش 1 کورس کوڈ نمبر 386 لیول FA، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔ آج ہم یونٹ 4 کا پارٹ 3 پڑھیں گے، جس پہ ہم شروع کریں گے A9 سے۔ تو A9 میں ہے ہیئر از another ڈسکرپشن فار یو۔ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو ہے ہم ڈسکرپشنز دیکھ رہے تھے، ایگجیکٹیوز کا یوز دیکھ رہے تھے۔ تو اب A9 میں یہاں پر پلیس کا ڈسکرپشن ہے۔ تو ہیئر از another ڈسکرپشن فار یو، آپ کے لیے ایک اور ڈسکرپشن دیا گیا ہے۔ یو نیڈ ٹو ریڈ اٹ کیئرفلی ٹو آنسر دا کویشچن۔ یو نیڈ ٹو ریڈ اٹ کیئرفلی، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو، یا آپ کو اس کی ضرورت ہے کہ آپ اسے بہت توجہ سے پڑھیں اور جو سوالات نیچے دیے گئے ہیں ان کے جوابات دیں۔ تو یہ ڈسکرپشن ہے، دی شاہ فیصل مسجد ان اسلام آباد پاکستان از امنگ ون آف دا لارجسٹ ماسک ان دا ورلڈ۔ کہتے ہیں شاہ فیصل مسجد ان اسلام آباد، شاہ فیصل مسجد اسلام آباد میں پاکستان، جو کہ اسلام آباد پاکستان، یعنی اسلام آباد کہاں پر ہے؟ پاکستان میں ہے۔ از امنگ ون آف دا لارجسٹ ماسک، جو دنیا کی جو بڑی مسجدیں ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اٹ از اے اسٹیٹ نیشنل ماسک، یہ اسٹیٹ کی، ریاست کی جو ہے قومی مسجد ہے۔ اٹ از اے پاپولر، اچھا یاد رکھ لیجیے کہ کبھی آپ سے جنرل نالج کا سوال پوچھا جائے کہ ہماری جو ہے نیشنل ماسک کون سی ہے، تو وہ شاہ فیصل ماسک ہے۔ اٹ از اے پاپولر مسجد ان دا اسلامک ورلڈ، اور یہ اسلامی دنیا میں ایک مشہور مسجد ہے۔ اینڈ از رینونڈ فیمس فار بوتھ اٹس سائز۔ رینونڈ اور فیمس دونوں ایک ہی ورڈ ہوتے ہیں، یعنی مشہور ہے، شہرت رکھتی ہے۔ بوتھ دونوں وجہ سے، ایک اس کا سائز اور دوسرا اس کا آرکیٹیکچر، یعنی جو اس کی ساخت ہے اس کی وجہ سے بھی، اور جو اس کا سائز ہے اس کی وجہ سے بھی۔ اب کورنگ این ایریا آف 5000 اسکوائر میٹرز، اور اس کا جو ایریا ہے وہ کیا ہے؟ 5000 اسکوائر میٹر کو کور کر رہی ہے۔ کھلا ایریا کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو کورڈ ایریا ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ کورڈ ایریا 5000 اسکوائر میٹر ہے، ود اے کیپیسٹی آف 3 لاکھ ورشپرس، اور 3 لاکھ جو عبادت گزار ہیں وہ اس میں نمازی جو ہیں وہ اس میں نماز، ایک وقت میں 3 لاکھ نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اٹ از لوکیٹیڈ ایٹ دا اینڈ آف شاہراہ اسلام آباد۔ اچھا، یہ لوکیٹیڈ ہے، واقع ہے، اینڈ END، ٹھیک ہے، پڑھیں گے ہم END اور END دونوں کا تلفظ ایک جیسا ہوتا ہے، تو END یہ شاہراہ اسلام آباد کے کنارے پر واقع ہے۔ پٹنگ اٹ ایٹ ون اینڈ آف دا سٹی اینڈ ان فرنٹ آف اے میگنیفیسنٹ بیک ڈراپ پرووائڈیڈ بائی دا مارگلا ہلس۔ تو اب یہ کیا ہے؟ شہر کے ایک کونے پر ہے اور بالکل اس کے سامنے جو ہے وہ مارگلا ہلس ہیں۔ سامنے کا مطلب اس کے بیک ڈراپ میں، یعنی آپ مسجد کو دیکھیں گے تو اس کے پیچھے سے آپ کو مارگلا ہلس نظر آئیں گی، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا جو آرکیٹیکچر بنایا گیا تھا وہ اس مارگلا ہلس کی شیپ کو دیکھ کر یہ بنایا گیا کہ جس طرح یہ پہاڑیاں ہیں اسی طریقے سے مسجد بھی جو ہے وہ بنائی جائے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ عمومی مسجد کی طرح نہیں ہے کہ جس میں گول سا گنبد ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہے۔ چاروں طرف اس کے مینارے ہیں، جس طرح انڈیا میں 4 مینار ہے اس طرح سے، اور یہ مسجد جو ہے وہ ایک خیمے کی صورت میں ہے جو کہ پہاڑوں کے درمیان میں لگایا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس کو مارگلا ہلس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا آرکیٹیکٹ بنایا گیا تھا۔ میں نے چونکہ یہ فلم دیکھی تھی جب یہ آرکیٹیکٹ کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، تو اس وقت آرکیٹیکچر نے یہ بات بتائی تھی کہ ہم نے اس کو اس طرح کر کے ڈیزائن کیا، تو وہ بات میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اچھا جناب، پھر لکھا ہے اٹ از اے فوکل پوائنٹ آف اسلام آباد۔ اب یہ اسلام آباد کا فوکل پوائنٹ ہے، یعنی وہ چیز جو اسلام آباد کی پہچان ہے۔ اینڈ فیمس اینڈ ریکگنائز سائن سمبل آف دا سٹی، اور شہر کا ایک مشہور ریکگنائزڈ سائن ہے، سمبل ہے۔ جیسے کراچی میں قائد اعظم کا مزار ہے، کوئٹہ میں جو ہے وہ زیارت میں، ویسے میرا جغرافیہ بہت خراب ہے اس لیے میں بہت زیادہ مثالیں نہیں دوں گی۔ کراچی کا مجھے پتا ہے کہ کراچی میں قائد اعظم کا مزار ہے، لاہور میں مینار پاکستان ہے، تو اس طرح اسلام آباد میں جو ہے وہ شاہ فیصل ماسک ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد سوالات آپ کے پاس آتے ہیں، ویئر از اٹ، یہ کہاں پر ہے؟ تو ہم نے اس کے لیے آپ کے لیے اس کا جواب لکھ دیا، اٹ از ان اسلام آباد، کہ یہ اسلام آباد میں ہے۔ چاہے تو اس کو مزید آپ ایڈ کر لیں کہ اسلام آباد جناب جو ہے وہ کہاں پر ہے، جیسا کہ اس میں لکھا گیا تھا کہ اسلام آباد جو ہے وہ پاکستان میں ہے، اور اس کے بعد فل اسٹاپ لگا دیں۔ یہ اسٹیٹمنٹ ہے، ابھی ہم پڑھ کر آئے ہیں، اسٹیٹمنٹ کے اینڈ میں فل اسٹاپ ہوتا ہے۔ پھر ہے ہاؤ بگ از اٹ، یہ کتنی بڑی ہے؟ اٹ از ون آف دا لارجسٹ ماسک ان دی ورلڈ، یہ جو ہے دنیا کی بڑی، سب سے بڑی جو ہے مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے۔ پھر ہے جناب، اچھا، کورنگ ایریا آف 5000، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 5000 کا ایریا کور کر رہی ہے، اور 3 لاکھ اس میں مسلمان جو ہیں بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی مسجد ہے،
الحمدللہ جو پاکستان میں بنائی گئی. اچھا اس کے بعد کوشچن ہے آپ کے پاس واٹ از اٹ لائک، یہ کیسی لگتی ہے، اینڈ ود دا کیپیسٹی. اچھا جناب کیسی لگتی ہے تو یہ اٹ از لائک مارگلا ہلس، سے مارگلا ہلس کی طرح ہے. واٹ از اٹ فیمس فار. اچھا یہ سوال جو ہے اس میں نہیں تھا، آپ پیراگراف جو ہم نے پورا پڑھا اس میں کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں کہ کیسی لگتی ہے. ٹھیک ہے، میگنیفیسنٹ ہے بہت زیادہ، یہ ٹھیک ہے، عالی شان ہے، بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے، جادوئی ہے، اس طرح کی تو باتیں ہیں. لیکن یہ کہ کیسی لگتی ہے والا الگ سے ایک جملہ جو ہے کہ اٹ لکس لائک والی بات نہیں لکھی گئی ہے. تو بعض سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں جس پہ آپ کو خود اندازہ کر کے جواب دینا ہوتا ہے پڑھنے کے بعد. اب ہے واٹ از اٹ فیمس فار. اب یہ کس لیے فیمس ہے؟ اٹ از فیمس فار اٹس سائز اینڈ آرکیٹیکٹ. تو یہ اپنے سائز اور اپنے آرکیٹیکٹ کی وجہ سے مشہور ہے. امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا پیراگراف کے پہلے سوالات. دیکھیں کمپریہنشن پیسج جو ہوتے ہیں نا وہ یہی ہوتے ہیں کہ ایک پیراگراف ہوتا ہے، آپ اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو پڑھنے کے بعد اس کے جو مختلف سوالات ہوتے ہیں آپ اس کا جواب دیتے ہیں. اچھا اب ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے کہ دیکھیں اگر آپ نے کوئی چیز پڑھی اور وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی، یا آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں، تو پڑھے لکھے ہونے کی نشانی جو ہے ہمارے پاکستان میں تو یہ ہے کہ آپ اپنا نام لکھ سکتے ہو، لیکن ایسا نہیں ہے. دنیا بھر میں جو پڑھے لکھے ہونے کی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز پڑھی اور پڑھنے کے بعد وہ آپ نے اس کو کمپریہینڈ کیا، وہ آپ کی سمجھ میں آئی. اور اگر آپ خود اپنے آپ سے بھی پوچھیں کہ میں نے کیا پڑھا ہے تو آپ جواب دے سکیں. اور کوئی دوسرا اگر آپ سے پوچھے کہ جناب کیا پڑھا ہے آپ نے اس میں، تو آپ اسے اپنے الفاظ میں بتا سکیں. اور وہ جب بھی بتا سکیں گے جب آپ سوال پوچھیں گے کہ بھئی اس میں امپورٹنٹ پوائنٹس میں نے کیا پڑھے تھے. تو یہی کمپریہنشن پیسج ہوتا ہے. اسی چیز کی آپ کو کمپریہنشن پیسج میں پریکٹس کروائی جاتی ہے. اس کے بعد A10 میں ہے نا ٹرائی ٹو گیو اے شارٹ ڈسکرپشن آف یور اون سٹی. کہتے ہیں جناب آپ اپنے شہر کا ڈسکرپشن دے دیجیے چھوٹا سا. یو نیڈ ٹو کیپ ان مائنڈ سم آف دا کوشچنس گیون ابو. اب جو اوپر سوالات دیے گئے ہیں نا کہ کہاں پر ہے، کتنا بڑا ہے، کیسا لگتا ہے، کیا چیز وہاں کی مشہور ہے، تو یہ چیزیں ان سوالوں کے جوابات بھی آپ کے جو ڈسکرپشن ہے اس میں ہونے چاہیے ہیں. جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے لوکیشن مینز ویئر اے پلیس از سچویٹڈ. لوکیشن کا مطلب ہے کہ وہ جگہ کہاں واقع ہے. وی یوز ڈفرینٹ ایکسپریشن ٹو آسک اباؤٹ لوکیشن آف اے پلیس. اور ہم ڈفرینٹ ایکسپریشنز یوز کرتے ہیں کسی بھی جگہ کی لوکیشن معلوم کرنے کے لیے. آج کل تو گوگل میپ ہے تو زیادہ تر لوگ لوکیشن بھیج رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہی ہوگا کہ لوکیشن کیا ہے. اچھا جناب اب اس میں انہوں نے تو مختلف شہروں کو کہا ہے. ہمارا شہر تو ہے کراچی، تو ہم نے اپنے کراچی کے بارے میں لکھا ہے. آپ اپنے شہروں کے بارے میں لکھیے گا اور آپ چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں لکھ کے بھیج سکتے ہیں. میں ضرور اس کو چیک کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ کتنا اچھا ہے، اور اگر تھوڑی بہت غلطی ہوئی تو میں وہ بھی پوائنٹ آؤٹ کر دوں گی. تو جناب کراچی کے بارے میں ہے کراچی از دا لارجسٹ سٹی آف پاکستان. پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. اٹ از لوکیٹڈ آن دا کوسٹ آف دا عربین سی. اور عربین سی کے ساحل پر یہ موجود ہے، واقع ہے. فیمس عربین سی جو ہے یہ آپ کا بحیرہ عرب. فیمس پلیسز ان کراچی انکلوڈ مزار قائد، کلفٹن بیچ، موہاٹا پیلس اینڈ پورٹ گرینڈ. ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں کراچی کی جو مشہور چیزیں ہیں وہ مزار قائد سب سے پہلے، پھر اس کے بعد کلفٹن کی بیچ، وہاں پر ساحل سمندر پہ آپ جاتے ہیں مزے کرتے ہیں. پھر موہاٹا پیلس ہے جہاں پہ کہ قائد اعظم کی حضرت فاطمہ جناح کی رہائش رہی تھی. پھر ہے پورٹ گرینڈ. پورٹ گرینڈ بہت زبردست بنایا گیا ہے. وہاں پہ کھانے پینے کا بھی انتظام ہے، تفریح کی ایک جگہ ہے، بہت مزیدار، بہت اچھی جگہ ہے. آپ نیٹ پہ سرچ کیجیے گا ڈال کے کہ پورٹ گرینڈ کیسا ہے. بلکہ ہماری بھی ویڈیوز آپ دیکھ لیجیے کہ تو پورٹ گرینڈ میں ہم پاکستان ڈسیبل فاؤنڈیشن کے لوگوں کو لے کر گئے تھے ایک مرتبہ، اور وہاں کی پاکستان میرے خیال سے انڈیپینڈنس ڈے کے موقع پر ہی شاید ہم انہیں تفریح کروانے کے لیے وہاں لے گئے تھے. تو اس کی ویڈیو بھی آپ کو مل جائے گی، دیکھیں گے تو مزہ آئے گا. پھر دا سٹی از ویل نون فار اٹس ٹیسٹی بریانی، نہاری، بن کبابس اینڈ سی فوڈ. جناب شہر میں جو مشہور کھانے ہیں جن کی وجہ سے شہر مشہور ہے وہ بریانی ہے. کراچی کی بریانی، اسٹوڈنٹ بریانی تو بہت ہی مشہور ہے. پھر جاوید کے نہاری، ٹھیک ہے. اور بن کبابز یہاں پہ سے جو اسٹریٹ پہ انڈے والا بن کباب، بغیر انڈے والا بن کباب، بہت سارے بن کباب ملتے ہیں یہاں پہ. اور سی فوڈس ہیں، ٹھیک ہے، مچھلی وغیرہ بہت، کیونکہ سارے سمندر کے کنارے ہیں تو سی فوڈس جو ہیں وہ کافی اچھے فریش اور اچھی مقدار میں مل جاتے ہیں. پھر کراچی از این امپورٹنٹ سینٹر آف ٹریڈ اینڈ از آفن کال دا سٹی آف لائٹس. کراچی جو ہے وہ تجارت کا مرکز بھی ہے کیونکہ ساحل پر ہے، تو جو شپ وغیرہ آتے ہیں، سامان آتا ہے تو کراچی میں آتا ہے زیادہ تر.
پھر یہ ہے کہ یہ سٹی آف لائٹس ہے، لوگ رات گئے تک جاگتے ہیں، روشنیاں ہوتی ہیں. اچھا یہ ایک پرانے زمانے کی بات کہہ لیجیے، اب اس کو ہوتی تو ہے لائٹس ابھی بھی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شہری علاقے جتنے ہوتے ہیں، دکانوں وغیرہ پہ تو لائٹ آپ کو نظر آئے گی، شہری علاقے بیچارے جو ہیں وہ لوڈ شیڈنگ کے زد میں آئے ہوئے ہوتے ہیں. پورا پاکستانی آج کل لوڈ شیڈنگ کے زد میں ہے، تو کراچی کا بھی وہی حال ہے، لیکن ایک زمانے میں یہ سٹی آف لائٹس کہلاتا تھا. ابھی بھی اس کے پوش ایریاز میں آپ جائیں گے تو آپ کو وہ سٹی آف لائٹس نظر آئے گا، لیکن بس امیر گھرانوں کے مزے ہیں، یہ امیر علاقوں کے مزے ہیں یہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ریکارڈڈ ٹیکسٹ نمبر 13. Now switch on your cassette player and listen to the expressions different people use for asking location different places. کہتے ہیں اب آپ نے کیسٹ پلیئر کو آن کیجیے اور دیکھیے کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف لوکیشن کو کس طرح پوچھ رہے ہیں. تو فرسٹ ایکسکیوز می could you tell me where the post office is please. ایکسکیوز می could you tell me کیا آپ مجھے بتا سکیں گے کہ پوسٹ آفس کہاں پر ہے پلیز. پھر اس کے بعد ہے ایکسکیوز می ویئر از دا نیئرسٹ ہاسپٹل پلیز. معاف کیجیے گا قریب ترین ہاسپٹل کہاں پر ہے برائے مہربانی بتا دیجیے. ایکسکیوز می ہاؤ کین آئی گیٹ ٹو دا ریلوے اسٹیشن پلیز. برائے مہربانی مجھے یہ بتا دیجیے کہ میں ریلوے اسٹیشن کیسے پہنچ سکتا ہوں. ایکسکیوز می کین یو ٹیل می ہاؤ ٹو ریچ دا میڈیکل اسکول پلیز. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں، معاف کیجیے گا آپ مجھے برائے مہربانی مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں میڈیکل اسکول کیسے پہنچ سکتا ہوں. پھر دین ہے ایکسکیوز می از دیئر اینی لائبریری. ایکسکیوز می از دیئر اینی لائبریری نیئر ہیئر. کیا یہاں پہ قریب میں کوئی لائبریری ہے. تو یہ والے سوالات ہو گئے. ایکسکیوز می کہنا ہے آپ نے، معاف کیجیے گا. پھر اس کے بعد آپ نے جو آپ کا WH کویشچن ہے کبھی وہ جو ہے، اور کبھی آپ کے جو پولائٹ کویشچنز ہم کرتے ہیں وہ آپ نے پوچھ لینے ہیں. اور پھر ہے گیونگ ڈائریکشن. اب آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ڈائریکشن آپ کیسے بتاتے ہیں. سوال تو آپ سے پوچھ لیا گیا کہ بھائی یہ کہاں پر ہے. اکثر کہا جاتا ہے نا کہ آپ الٹا راستہ بتا دیتے ہیں، جانا ہوتا ہے دائیں ہاتھ پہ بتا رہے ہوتے ہیں بائیں ہاتھ پہ. تو خواتین کے بارے میں کہا جاتا ہے انڈیکیٹرز غلط دے رہی ہوتی ہیں، لیکن میں خود ڈرائیو کرتی ہوں اور میں نے کئی مرتبہ مردوں کو دیکھا ہے کہ وہ سیدھے ہاتھ پہ مڑ رہے ہوتے ہیں اور الٹے ہاتھ کا جو ہے وہ انہوں نے انڈیکیٹر دیا ہوا ہوتا ہے. تو غلطی سبھی کر سکتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی خاص اسپیسیفک نہیں ہے. دین ہے یو مے فائنڈ دا فالوئنگ ایکسپریشن یوزفل وائل آنسرنگ دا ابو کویشچن. کہتا ہے جو اوپر سوالات آپ سے پوچھے گئے ہیں تو ان کا جواب دینے میں آپ یہ والے جو جوابات ہیں یہ آپ کو ہیلپ فل کریں گے. ایکسپریشنس جو ہیں یہ لائک اٹ از آن دا رائٹ، یعنی یہ سیدھے ہاتھ پر ہے. اٹ از آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ، یہ سیدھے ہاتھ کی طرف ہے. پھر ہے ٹرن لیفٹ ٹرن رائٹ، الٹی طرف مڑیے سیدھی طرف مڑیے. گو اسٹریٹ سیدھا جائیے. ٹیک اے لیفٹ ٹرن لیجیے. ٹھیک ہے، الٹے ہاتھ کی طرف مڑیے. گو along دا ریور، دریا کے ساتھ ساتھ جائیے. گو along دا اسٹریٹ فار 1 2 3 بلاکس، 2-3 بلاک کے تک جو ہے وہ آپ سڑک کے ساتھ ساتھ چلتے رہیے. اٹ از آن دا لیفٹ، ایک اور بھی ہے رائٹ کارنر. اٹ از آن دا لیفٹ، یہ لیفٹ پر ہے یا رائٹ کارنر پہ، دونوں میں سے کوئی ایک بات کہیں گے آپ. اٹ از ان فرنٹ آف. اب یہ ان فرنٹ آف کسی کی بھی آپ کو عمارت ہو، ان فرنٹ آف نیشنل اسمبلی کے بالکل سامنے ہے، آپ ایسے بتا سکتے ہیں. ان فرنٹ آف مائی ہاؤس، میرے گھر کے بالکل سامنے ہے. گو along دا اسٹریٹ کے ساتھ ساتھ جائیے. گلی یعنی جو روڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ چلتے چلے جائیے. بعض لوگ کہتے ہیں نا بھائی یہ روڈ کے ساتھ ساتھ چلے جاؤ، سامنے آپ کو جو ہے تھوڑی 5 منٹ کی واک کے بعد یہ جگہ نظر آ جائے گی. تو یہ اس طرح سے گو along دا اسٹریٹ. اٹ از نیکسٹ کلوز ٹو، اب بالکل برابر میں اگر ہے تو لائک ہمارے گھر کے پاس کونے میں، ہمارے گھر کی گلی کے کونے میں جو ہے وہ ہے UBL. امین. اچھا اکثر ہمارے ساتھ بڑا مزیدار بات ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں جناب یونائٹیڈ بینک کی والی گلی میں آ جائیں تو پھر آ کے لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ نے ہمیں اتنا پریشان کیا. یونائٹیڈ بینک تو نہیں ہے، UBL ہے. یا وہ امین ہے بیچارہ، اس میں مطلب وہ اسلامک بینک ہے، تو کہتے ہیں وہ تو امین ہے. تو یہ بھی یاد رکھا کریں کہ UBL جو ایبریویشنز ہوتے ہیں، UBL یونائٹیڈ بینک لمیٹڈ، ٹھیک ہے، امین اس کی اسلامک برانچ ہے. تو یہ جنرل نالج بھی تھوڑی چیزوں کے بارے میں ہونی چاہیے جس کو آپ بتائیں، تو یہ چیزیں بھی آپ کو آنی چاہیے ہیں، یہ بھی لرننگ ہونی چاہیے. دین ہے اٹ از نیکسٹ، یعنی اس کے برابر میں ہے یا کلوز ٹو، اس کے قریب میں ہے، ایسے آپ کہہ سکتے ہیں. اٹ از بیہائنڈ، یہ اس کے پیچھے ہے. نیئر، قریب میں ہے. اچھا اس کا بڑا مزہ آپ کو آئے گا اگر آپ کسی بھی مال میں جائیں گے نا، آپ پوچھیں جی فلاں چیز کہاں پر ہے، تو وہ پھر آپ کو بڑے اچھے سے بتاتے ہیں. اسی طریقہ کار کو استعمال کر کے بتاتے ہیں. بیہائنڈ دا فرسٹ شیلف، بیہائنڈ دی 3 شیلف، گو اسٹریٹ، گو along دس شیلف. تو اس طرح سے آپ کو بھی نا بڑی اچھی پریکٹس ہو جائے گی. ویسے جا کے نا مجھ سے پوچھ کے آپ یہ لرن کر سکتے ہیں ڈائریکشنز کو. آسان ترکیب بتا رہی ہوں میں آپ کو. دین ہے ہمارے پاس سیکشن B.
گیسنگ دا میننگ آف ڈیفیکلٹ ورڈس 2. ایک ہم پہلے والے اس میں کر چکے ہیں یونٹ 3 میں، اب یہاں پہ 2. ہیئر از این انٹرسٹنگ اسٹوری فار یو. کہتے ہیں اب یہاں پر آپ کے لیے، اچھا پہلے بتا دوں گیسنگ میننگ آپ کو پتہ ہی ہوگا، جنہوں نے نہیں پچھلا اگر نہیں دیکھا تو دوبارہ دیکھ لیجیے، کہ ہم آس پاس کے الفاظ سے معنوں کو جو لفظ ہے اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ایک انٹرسٹنگ اسٹوری آپ کو بتائی جا رہی ہے، تصویر بھی ہے، ایک شیف ہے اور ایک 2 بوڑھے بزرگ لوگ ہیں جو کہ بیٹھے ہوئے ٹیبل پر. اب ان کی آپس کی ہی بات ہوگی. یہ کہتے ہیں 2 فرینچ لیڈیز وینٹ ٹو لنڈن آن اے ہالیڈے. 2 فرینچ لیڈیز جو ہیں وہ لندن گئی چھٹیوں پہ. دے نیو اے لٹل انگلش. ان کو بہت تھوڑی سی انگلش آتی تھی. بٹ دے کوڈ ناٹ اسپیک اٹ ویری ویل. مگر وہ اسے بہت اچھی طرح سے بول نہیں سکتی تھی. ون ڈے دے وینٹ ٹو اے ریسٹورینٹ. ایک دن وہ ایک ریسٹورینٹ گئی. دے وانٹیڈ ٹو ہیو سم ایگس بٹ دے کوڈ ناٹ ریممبر دا انگلش ورڈ فار ایگ. اب وہ کچھ انڈے کھانا چاہتی تھیں، انڈے لینا چاہتی تھی اور انڈوں کا لیکن لفظ انہیں یاد نہیں آ رہا تھا. دے لک اراؤنڈ اینڈ سو اے پکچر آف اے ہین. انہوں نے آس پاس دیکھا تو انہیں ایک مرغی کی شکل نظر آئی. دے شوڈ دا پکچر ٹو دا ویٹر. انہوں نے وہ پکچر جو ہے وہ ویٹر کو دکھائی. واٹ ڈو یو کال ہر چلڈرن. ان کے بچوں کو آپ کیا کہتے ہیں؟ دی ایکسٹرا نے پوچھا. گڈ. چک میم. اس نے کہا چک. اینڈ واٹ ڈو یو کال چک بیفور دے آر بورن. اور جب وہ پیدا ہونے سے پہلے آپ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ایگس میم. انہوں نے کہا انڈے کہتے ہیں. ویری ویل. گیو اس 2 ایگس اینڈ 2 کپس آف ٹی پلیز. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب، بڑی اچھی بات ہے، آپ ہمیں 2 انڈے دے دیجیے اور 2 کپ جو ہے وہ ہمیں چائے دے دیجیے. تو یہ بھی بڑی زبردست سمجھداری والی بات ہے کہ آپ نے اس کو اس طریقے سے حل کر دیا. لیکن اگر مرغی کی تصویر وہاں نہ ہوتی تو کیا کرتے؟ دین ڈو یو تھنک دے آر کلیور. کیا آپ سمجھتے ہیں وہ چلاک ہیں؟ دا آنسر ٹو دس کویشچن از یس. بالکل چلاک ہیں. بیکاز دے آر کلیور انف ٹو یوز دا ریلیشن بٹوین ورڈس اینڈ انڈرسٹینڈ ایٹ لاسٹ. تو وہ اس لائق تھے کہ انہوں نے اس ورڈس کو بھی استعمال کیا اور آخر کار اپنی میننگز اپنی دیکھیں. اصل چیز ہوتی ہے آپ نے اپنا کام نکلوا لیا نہیں نکلوا لیا، تو وہ آپ نے نکلوا لیا الحمد للہ. نے کیا چیز استعمال کی تھی؟ الفاظ کا تعلق چیزوں کے ساتھ، اور پھر آخر کار وہ سمجھ میں آ گئی وہ بات. سو ایز یو مسٹ ہیو ریڈ ان یونٹ 3 دیر آر ڈفرنٹ ویز ٹو ڈیل ود نیو ورڈس اینڈ فریزز دیٹ یو کم اکراس وائل ریڈنگ. تو کہتے ہیں جیسا کہ آپ نے یونٹ 3 میں پڑھا تھا کہ آپ جو ہے بہت ساری ایسی چیزوں سے گزرتے ہیں جن کو کہ آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، جو بہت سارے ڈفرینٹ فریزز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ورڈز ہوتے ہیں آپ کی ریڈنگ کے دوران آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں اور آپ مختلف طریقے سے ان کو ڈیل کرتے ہیں. تو فرسٹ کیا ہے کہ اگنور دیم اینڈ کنٹینیو ریڈنگ. ایک تو یہ کہ آپ اگنور کر دیں اور آگے ریڈنگ کرنا پڑھنا شروع کر دیں. لک دیم اپ ان دا ڈکشنری. اب لک دیم اپ ان دا ڈکشنری. ڈکشنری کھولیں، فوراً ایک مشکل لفظ آیا، آپ نے ڈکشنری کھولی، اس میں میننگ دیکھی، پھر پڑھنا شروع کیا. کنٹینیوٹی خراب ہو جاتی ہے اس سے. دین ہے گیس دا میننگ تھرو دا کانٹیکسٹ. تو دوسرا کیا ہے، تیسرا کیا ہے کہ کانٹیکسٹ سے آپ میننگ کو گیس کیجئے، اندازہ کیجئے، قیاس کیجئے کہ کیا اس کے معنی ہوں گے. So by reading a book, we cannot ignore words or phrases which without understanding them, because in that case we would not be able to get the idea of the text we are reading. Okay? تو ہوگا کیا اگر ہم کیا کرتے ہیں while reading a book، ایک کتاب پڑھنے کے دوران we cannot ignore، ہم اگنور نہیں کر سکتے ورڈس کو اور فریزز کو without understanding، بغیر سمجھے ہوئے. وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ دیم، انہیں سمجھے بغیر. بیکاز کیونکہ ان دیٹ کیس، اس کیس میں کیا ہوگا، اس صورت میں کیا ہوگا، وی وڈ ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ دا آئیڈیا. ہمیں کیا ہوگا، ہم اس قابل نہیں ہوں گے کہ ہم کوئی آئیڈیا لگا سکیں، کچھ سمجھ سکیں آف دا ٹیکسٹ وی آر ریڈنگ، کہ جو ٹیکسٹ ہم پڑھ رہے ہیں وہ آخر ہے کیا. سیکنڈلی دوسری بات کیا ہے، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو لک فار ایچ اینڈ ایوری ورڈ ان دا ڈکشنری. یہ بھی بہت مشکل ہے. دوسرا پوائنٹ جو بتایا گیا، آپ ڈکشنری میں دیکھ لیجیے، ہر ورڈ کو ڈکشنری میں دیکھنا شروع کر دیں. سو وی ٹرائی ٹو گیس دا میننگ آف دا ورڈس تھرو دا کانٹیکسٹ. لہٰذا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ورڈس کی میننگس کو جو ہے وہ کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا ایک میں آپ کو بتاؤں طریقہ کار کہ ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو ہم یہ کرتے تھے، تو میرا اپنا پرسنل طریقہ کار تھا، وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے میں ایک ٹیکسٹ کو، ایک تو دیکھیں ریڈ کرتے ہیں نا آپ تو اس میں ٹائم لگتا ہے، لیکن آپ ایک نظر گھمائی اس کے اوپر اور آپ نے دیکھا کہ کچھ آپ کو جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ورڈس نظر آ رہے ہیں. تو میں کیا کرتی تھی کہ وہ تمام ڈیفیکلٹ ورڈس جو ہیں ان کو میں انڈر لائن کر لیا کرتی تھی. پھر ان کو انڈر لائن کرنے کے بعد 2 یا 3 پیج مجھے پڑھنے ہیں، میں نے 2-3 پیج روزانہ کا رکھا اپنا کہ مجھے یہ ریڈنگ کرنی ہے. ان پیج میں نے ورڈس کو انڈر لائن کر لیا. ان کو انڈر لائن کرنے کے بعد میں اپنی کاپی بناتی تھی، کتاب کا پیج نمبر لکھتی تھی کہ اس کتاب کے پیج نمبر کے پیراگراف 1، پیراگراف 2، پیراگراف 3، اس طرح میں نشانی رکھتی تھی تاکہ مجھے ڈھونڈنے میں پریشانی نہ ہو. پھر میں اس کے 3 کالمز بناتی تھی، ایک میں ورڈ
اور دوسرے میں اس کی انگلش میننگ اور تیسرے میں اس کی اردو میننگس. اور میں بیٹھ کے اطمینان کے ساتھ میں نے اپنا ٹائم رکھا ہوا تھا کہ یہ میرا ٹائم جو ہے وہ ڈکشنری دیکھنے کا ہے. تو ڈکشنری دیکھنے سے آپ کو دوسرے ورڈز بھی مل جاتے ہیں. وہ میں نے اپنا بنا لیا, لکھ لیا. اب اس کے بعد میں ایک دن مطلب میں نے ورڈز میننگ کے لیے رکھا. دوسرے دن میں یہ کرتی تھی کہ دوسرے دن اب میں ریڈنگ کرنے کے لیے بیٹھی ہوں, تو میں نے اپنی وہ کاپی جس میں کہ میں نے ورڈز میننگ لکھے ہوئے وہ میں نے کھول کے رکھی, اور ساتھ اپنی ریڈنگ بک جو مجھے پڑھنی تھی وہ میں نے کھول کے رکھا. اور میں پڑھتی جاتی تھی, جہاں ڈیفیکلٹ ورڈز آ رہا تھا وہاں میں اس کی میننگ دیکھ لیتی تھی. اس طرح مجھے 2 فائدے ہوتے تھے. ایک تو یہ کہ ورڈز میننگ ایک مرتبہ جب کہ میں نے ڈکشنری سے چیک کیا اس وقت میں نے پڑھی, پھر ایک مرتبہ جب میں ٹیکسٹ پڑھ رہی ہوں تو اب میں نے اس وقت پڑھی. تو اس طرح میری ورڈز میننگ جو ہے نا وہ دہرانا ہو جاتا تھا, اور یہ ایک بہت اچھا طریقہ کار ہے. لیکن تھوڑی محنت ضرور ہوتی ہے, لیکن آپ چیزوں کو آپ کے لیے وہ دیر پا ہو جاتی ہیں. اور باقی کے جو جتنے طریقہ کار ہوتے ہیں, یہ گیس کرنے والا جو معاملہ ہے نا, سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے اتنی ڈفرینٹ میننگ ہوتی ہے کسی ورڈ کی کہ آپ گیس ہی نہیں کر پاتے, آپ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بالکل ہی ایک الگ معنی لے کر آتا ہے. تو ٹھیک ہے, تھوڑا بہت تو ضرور کر لینا چاہیے جس سے کہ کام چل جائے, لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تھوڑا سا ہارڈ ورک کر لیں, کیونکہ اٹ پیز مچ مور. جب آپ بہت ذرا سخت محنت کرتے ہیں نا تو وہ آئندہ جا کے آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ہوتی ہے. تو لہٰذا اب یہاں پہ انہوں نے کیا کیا, جو ایک دوسرا میتھڈ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کس طریقے سے اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے. تو وہ کہتے ہیں جناب, ٹو گیس ورڈز کیئرفلی, ٹو گیس ورڈز کریکٹلی وی کین یوز. آپ اچھے طریقے سے الفاظ کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ چیزیں چاہیے. 4 چیزیں انہوں نے لکھی ہیں. فرسٹ, سینونیمس اینڈ کلوز. سینونیمس کلوز ہمیں چاہیے ہوتے ہیں, کوئی یعنی کہ اس جیسا ہی. سینونیمس کہتے ہیں سیم میننگس والے ورڈس کو, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ ورڈس وتھ سیم میننگس. دین اینٹونیمس کلوز ہونے چاہیے, یعنی اس کے اپوزٹ ورڈس کیا ہو سکتے ہیں. ورڈز اینڈ فریز کلوز. اب ورڈز اور فریز جو ہیں وہ ان کے کیا ہیں, مطلب ایک تو ورڈ ہو گیا وہ, اور ایک ورڈ کے ساتھ اگر ایک اور ورڈ آپ نے ملا دیا تو پھر اس کے بعد وہ جو ہوتا ہے فریز ہو جاتا ہے. جیسے لک آفٹر ہے, ٹھیک ہے. اب لک کا آپ نے معنی دیکھا, آپ کے ذہن میں آیا کہ لک کا مطلب ہے جناب دیکھنا, آفٹر مانے بعد میں. لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو یہ دونوں معنی تو سمجھ میں آ گیا, لیکن لک آفٹر جب ایک ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھ بھال, تو میننگ چینج ہو جاتی ہے نا. تو یہ فریزز بھی آپ کو پتہ ہونا, پریپوزیشنل فریزز ہوتے ہیں, ایڈوربیل فریزز ہوتے ہیں. تو بہرحال دیکھیں, آخری کار جو سخت محنت ہوتی ہے نا وہی آپ کو ایک بہترین رزلٹ دیتی ہے. اور یہ بھی طریقہ کار ہیں, صحیح ہیں. یہ اس وقت ہے جب آپ کو بہت کچھ آتا ہے, اس کے بعد اب تھوڑا بہت کوئی ایک آدھ ورڈ آ جاتا ہے تو اس کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اس طریقے سے. دین نمبر 4 ہے گرامر اینڈ پنچویشن کلوزز. تو آپ کو گرامر اینڈ پنچویشن کلوز بھی آنے چاہیے ہیں. ناؤ اب ہم ان چیزوں کو جو انہوں نے بتایا اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان دس سیکشن وی شیل کنسیڈر سم سینونیمس, اینٹونیمس اینڈ ورڈز اینڈ فریزز کلوز. اب ہم اس میں سینونیمس, اینٹونیمس اور ورڈ اور فریزز کے کلوز جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ اس سے ہمیں کیا اشارے ملتے ہیں, وہ ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. سو نمبر A11 ہے ہیئر از این ایڈیٹوریل. آپ کہتے ہیں یہ ایک ایڈیٹوریل جو اخبارات میں چھپتے ہیں نا, ایڈیٹوریل وہ ہیں. ریڈ اٹ کیئرفلی اینڈ ڈو دا ایکسرسائز گیون ایٹ دا اینڈ. وہی END اینڈ, ٹھیک ہے. کیا اس کو غور سے پڑھیے اور آخر میں دیکھیے کہ اس میں جو ایکسرسائز دی گئی ہے اس کو کیجیے. ایڈیٹوریل ہے اینڈ الیکشنز, ٹھیک ہے, الیکشنز کا آخر. آئی سجیسٹ دیٹ دیئر بی نو مور جنرل الیکشن. میں سمجھتا ہوں, اچھا اینڈ الیکشن کا مطلب کیا ہوا, ختم شد. اینڈ کا مطلب تو ہم ختم شد سمجھتے ہیں نا. اب یہاں پہ بھی دیکھ لیجیے, اینڈ الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ رزلٹ کیا ہوتا ہے آخر اس کا. الیکشنز کا رزلٹ کیا ہوتا ہے, الیکشن کو ختم کر دینا چاہیے, اس کو ہمیں اسٹاپ کر دینا چاہیے اس کو. تو یہ کہتا ہے سجیسٹ دیٹ دیئر بی نو مور جنرل الیکشن. میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ The current system does not work because most voters are forced to choose between 2 or more than 2 candidates. اب کہتے ہیں 2 یا 2 سے زیادہ ہے تو ان میں سے آپ مجبور ہوتا ہے ووٹرس کے ان میں سے کسی ایک کو چوز کریں. دے ڈونٹ وانٹ, اور وہ کیا ہوتا ہے, وہ نہیں چاہتے کہ ان کو کریں. اور اب 2 کھڑے ہوئے ہیں, دونوں ہی ہمیں نہیں ہیں, 2 ہی کینڈیڈیٹ ہمیں پسند نہیں ہے, تو بھائی ہم تو دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں چاہتے. اب ہم ووٹ دینے گئے تو دونوں میں سے ایک تو آپ کو دینا ہی ہے ووٹ. So also National Assembly elections are won by the candidate who spends the most money during the campaign making promises. اور نیشنل اسمبلی کے الیکشن جو ہے تو وہی جیتتا ہے, وہی کینڈیڈیٹ امیدوار جو ہے وہ جیتتا ہے. کینڈیڈیٹ یعنی امیدوار, وہ امیدوار جیتتا ہے جو زیادہ پیسے خرچ کرتا ہے اپنی کیمپین کے دوران اور زیادہ وعدے کر لیتا ہے. دا میجورٹی آف دا ممبرز آف نیشنل اسمبلی آر رچ لائرس. زیادہ تر نیشنل اسمبلی کے جو ممبرس ہیں وہ امیر وکیل ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں اینڈ بزنس مین ہیں. یعنی یا تو وہ لائر ہیں یا انڈسٹریلسٹ ہیں, صنعت کار ہیں, یا پھر وہ کاروباری لوگ ہیں. سکسیزفل بزنس مین مے بی گڈ ایٹ میکنگ اے پروفٹ ان پرائیویٹ.
اب جو کامیاب بزنس مین ہوتے ہیں وہ پرائیویٹ میں اپنا بزنس پروفٹ بنانے میں بڑے کامیاب ہو جاتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، بٹ دے ہیو ناٹ اسٹاپ دا کنٹری فرام فیسنگ اکنامیکل کرائسس فرام ٹائم ٹو ٹائم. لیکن اپنا کاروبار تو وہ اچھا کر لیتے ہیں، مگر ملک کو جو اکنامیکل کرائسس ہوتے ہیں، جو معاشی پریشانیاں ہوتی ہیں، وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہیں، اس سے وہ ملک کو نہیں بچا سکتے. Some who oppose this suggestion may say that every citizen does not have the specialized knowledge needed to make decision about important issues. اچھا، کچھ لوگ جو اس بات کا اس سے انکار کرتے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ جناب جو عام ایک شہری ہے اس کو کوئی خاص تعلیم نہیں ہوتی، علم نہیں ہوتا اس بارے میں کہ وہ کچھ فیصلے لے یا کچھ فیصلے کرے ملک کے بارے میں یا امپورٹنٹ ایشوز کے بارے میں. Many of our present members of National Assembly from either party are not qualified to handle these issues either. اب کہتے ہیں بہت سے ہمارے جو پریزنٹ ممبرز ہیں نیشنل اسمبلی کے، وہ جو ہیں ہماری اتنے کوالیفائڈ نہیں ہوتے کہ وہ ان ایشوز کو ہینڈل کر سکیں، اور یہ واقعتاً بہت بڑی حقیقت ہے. ابھی آپ نے ریسنٹلی، اگر آپ میرا یہ 2026 میں آپ سن رہے ہیں، تو پنجاب کے منسٹر آف ایجوکیشن کا انٹرویو آج کل ٹی وی پر آ رہا ہے، دیکھیے گا، کہ جنہیں یہی نہیں پتہ کہ ملک کا جو ہے وہ نیشنل فلاور کون سا ہے، نیشنل اینیمل ہمارا کون سا ہے، نیشنل گیم ہمارا کون سا. اب بتائیے ایجوکیشن منسٹر جو ہے وہ اگر ایسا ہوگا جسے اتنی چھوٹی سی معلومات جو ہم بچوں کو کلاس 3-4 میں پڑھا رہے ہوتے ہیں اپنے ملک کے بارے میں وہ نہیں پتہ، وہ تعلیم کی کیا خاک کوئی بنائے گا، پالیسی بنائے گا یا کچھ کرے گا. یا آپ بھی کل، کیونکہ میں خود ایک پروفیسر ہوں تو پروفیسر سے ملاقات ہوتی ہے، کل ہماری ایک پروفیسر سے ہم لوگ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک ہمارے ینگ پروفیسر نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا دیکھیں میڈم، ہر چیز کے لیے کرائیٹیریا ہے. آپ اسکول ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ڈگری ہونی چاہیے، یہ آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، اس ٹیسٹ کو آپ پاس کریں گے تو آپ اسکول ٹیچر بنیں گے. پھر آپ آگے آ جائیں کالج ٹیچر بننا ہے تو اس کے لیے یہ کرائیٹیریا ہے کہ آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہو اور آپ نے جو ہے وہ ایم فل کیا ہوا ہو، تو پھر آپ اس کے بعد آپ ٹیسٹ بھی دیں گے، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ دیں گے، وہ پاس کریں گے تب ہوگا. پھر اگر آپ نے جو ہے وہ مزید اس سے آگے یونیورسٹی کے لیے جانا ہو تب بھی ہوگا. لیکن منسٹر بننے کے لیے کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. آپ 8ویں میں فیل ہوں یا آپ نے اسکول کی شکل بھی نہ دیکھی ہو، آپ منسٹر آف ایجوکیشن بن سکتے ہیں. صرف کیونکہ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، اور یا آپ کسی بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے خوب سارے پیسے دے دیے ہیں، اس نے آپ کو اپنے ٹکٹ دے دیا، ٹکٹ پہ آپ جیت گئے، بس ہوگی کہانی ختم. اب عوام جائے بھاڑ میں، سوری ٹو سے، لیکن ہو یہی رہا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے. اس لیے میرا مشورہ تمام بچوں کو، آپ لوگوں کو میں اس لیے یہ بات بتا رہی ہوں کہ آپ سب کو میرا مشورہ یہی ہے کہ اپنی تعلیم پر خود توجہ دیں. نہ حکومت دے گی نہ کوئی اور دے گا، آپ خود دیں گے. اور سوشل میڈیا جو ہے اتنا اچھا پلیٹ فارم ہے، یوٹیوب پر اتنے سارے ٹیچرز پڑھا رہے ہوتے ہیں، آپ کو ایک نہیں اچھا لگتا آپ دوسرے کی بات سنیں، دوسرا نہیں اچھا لگتا تیسرے کی بات سنیں. کسی نہ کسی سے آپ کا دل ٹھکے گا، آپ کو سمجھ میں آئے گا اور آپ کے لیے آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نالائق لوگوں کی حکومت سے بچائے. آمین ثم آمین. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ کیا ہوتے ہیں. اچھا، many of our present members of national assemblies from either party are not qualified to handle these issues either. In the new system، نئے سسٹم میں I am suggesting، میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں، میں یہ مطلب مشورہ دیتا ہوں، people would be chosen to be members of the national assembly. لوگوں کا انتخاب کیا جائے کہ وہ ممبر اسمبلی بنے from a list of eligible voters. eligible voters ہوں، وہ ووٹرز ہوں جو اس لائق ہوں کہ جو سمجھتے ہوں چیزوں کو نا. جیسے اب دیکھیں ہمارے دین میں، اسلام میں بھی ہمارے یہاں ہر ایک کی رائے نہیں لی جاتی ہے. شورا جو ہے اس میں کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جس اپنے فیلڈ میں، ان لوگوں کی رائے لی جاتی ہے، ہر آدمی کی رائے نہیں لی جاتی. دین ہے these people would be required by National Assembly to pass a test on the Constitution. اب سب سے پہلی چیز کیا ہے، ان لوگوں کا بہت اچھی رائے دی ہے انہوں نے یہ کہ ان لوگوں کو ایک ٹیسٹ دیا جائے کانسٹیٹیوشن پہ کہ جناب یہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، آپ پہلے ذرا اس کا ایک ٹیسٹ ہوگا، اس کو پاس کر کے دکھائیے. آپ کو پتہ بھی ہے کہ کانسٹیٹیوشن ہمارا ہے کیا، ٹھیک ہے، اس کو پہلے کریں. پھر دستور جو ہے ہمارا وہ ہے کیا، اس کا پتہ بھی ہے کہ نہیں پتہ ہے. کتنی مرتبہ آپ دیکھیں ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پتہ چلا نیشنل اسمبلی ممبر اسمبلی والوں کو سورہ اخلاص تک نہیں آتی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے توبہ. بس جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں نا اس میں بس اللہ ہم پر اپنا رحم فرمائے. Then those who did not would then receive 6 weeks of instruction. اچھا، those who did not would then receive 6 weeks of instruction. اور جو لوگ اس کو نہیں پاس کر پائے ان کو بھی 6 ہفتے کا جو ہے نا وہ آپ کی طرح ہدایت کا ایک ٹیسٹ، ایک
वर्कशॉप करवा दें एक तरह की. एनी वन हु डिड नॉट पास अ सेकेंड टाइम वुड लूज़ द राइट टू बी अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली. दूसरी मरतबा भी, यानी 6 हफ्ते का कोर्स करा, उसके बाद भी वो फेल हो गया, फिर उसको नेशनल असेंबली का मेंबर नहीं बना. अल्लाह करे ऐसा हो जाए. I realized that there would be many problems during the change to a non-elected national assembly. कहते हैं, मैं ये रियलाइज़ करता हूँ कि मे लिखा हुआ नहीं, ये मे नहीं, देयर वुड बी मे नहीं है, देयर वुड तो आ गया ना पहले एक मॉडल ऑक्सिलरी, तो मे नहीं, देयर वुड बी मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे ड्यूरिंग द चेंज टू अ नॉन इलेक्टेड नेशनल असेंबली. के नॉन इलेक्टेड नेशनल असेंबली में की तब्दीली तक आने में बहुत सारा हमारा टाइम लगेगा. बट आई बिलीव दैट, मगर मैं यकीन रखता हूँ दैट इन टाइम सच अ सिस्टम वुड सक्सीड, के वक्त आने पर ऐसा सिस्टम ज़रूर जो है वो कामयाबी हासिल करेगा. बिल्कुल जनाब, बिल्कुल करेगा, अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई और ख़ुद हम भी कुछ कर पाए अपने लिए. पढ़ेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा पाकिस्तान, लेकिन पढ़ेंगे हमारे लीडर्स, हमारे नेशनल असेंबली मेंबर्स, हमारे प्रोविंशियल असेंबली मेंबर्स, तभी मुल्क बढ़ेगा. आवाम के बढ़ने से इतना कुछ नहीं हो सकता. आवाम स्किल सीख ले, अपने लिए अच्छे रोज़गार के ज़राए सीख ले, उसके लिए बहुत काफ़ी है. देन ए कॉन्स्टिट्यूशन, आइडियाज़ ऑन विच लॉज ऑफ द लैंड आर बेस्ड. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? आइडियाज़ ऑन विच लॉज ऑफ द लैंड आर बेस्ड. जो हमारे मुल्क के, हम किसी भी रियासत के जो क़ानून होते हैं जिसके मुताबिक उसको मुल्क को चलना होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है. अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन पीपल क्या करते हैं? लोग वोट देते हैं. ठीक है, लॉ नहीं बनाते, क़ानून नहीं बनाते, बल्कि वो वोट देते हैं. देन हमारे पास है जनाब नंबर 2, अ कैंपेन टेक्स प्लेस डैश पीपल वोट. बिफोर पीपल वोट, लोगों के वोट देने से पहले कैंपेन चलाई जाती है. अ कैंडिडेट इज़ अ पर्सन हु डैश एन इलेक्शन. अ कैंडिडेट इज़ अ पर्सन हु वांट्स टू विन एन इलेक्शन. कैंडिडेट वो होता है, उम्मीदवार वो होता है जो कि इलेक्शन जीतना चाहता है. नंबर 4 है, इफ़ यू अपोज एन आइडिया यू डैश विद इट, यू डू नॉट एग्री विद इट. ठीक है, अगर आप किसी आइडिया का इनकार करते तो उसका मतलब है कि आप उससे एग्री नहीं करते, इत्तेफाक नहीं करते. नंबर 5 है, अ पार्टी इज़, पार्टी क्या है जनाब? इन्होंने जो ऑप्शन दिए मैं सिर्फ आपको राइट ऑप्शन पढ़कर बता रही हूँ. अ ग्रुप ऑफ पीपल विद द सेम पॉलिटिकल आइडियाज़. पार्टी क्या होती है? वो होती है कि लोगों का वो ग्रुप जो एक जैसे सियासी ख्यालात रखते हैं. फिर नंबर 6, इफ़ यू आर एलिजिबल टू वोट यू आर डैश टू वोट. अगर आप एलिजिबल हैं, काबिल हैं वोट देने के, तो फिर आप क्या होगा? आपको अलाउ कर दिया जाता है, इजाज़त दे दी जाएगी. यानी जो क्राइटेरिया उस पर आप पूरे उतरते हैं, आप 18 साल के हैं तो आप वोट दे दीजिए. आपका पढ़ा लिखा होना कोई ज़रूरी नहीं है, आपका दिमागी सेहत का सही होना कोई ज़रूरी नहीं है. आप बस जाएं, आप 18 साल का होना बस ज़रूरी है. 18 साल के हो गए, अब आपको हक़ है कि आप मुल्कत या पाँचा कर दें, जाएं वोट दें, किसी भी नालायक को बिठा दें. अल्लाह ताला माफ़ फरमाए. बहरहाल चलें, ये मौजू ही ऐसा है कि बस इसमें ऐसे ही अल्फाज निकलते हैं, तो इसको इससे जितनी जल्दी हम बाहर निकलें इस मौजू से उतना बेहतर है. तो बला नंबर 6 है, इफ़ यू आर एलिजिबल टू वोट यू आर अलाउड टू वोट. यानी कि अगर आप एलिजिबल हैं, लायक हैं, तो फिर आप वोट देने के काबिल हैं. अब इसके बाद है A12. अच्छा, A12 जो है हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि फिर हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमें समझना भी है चीज़ों को. हमें सिर्फ वीडियो सुनना नहीं है, हमें इसको समझना भी है जो चीज़ें. तो एक हद तक ही होनी चाहिए कि आप जितना सुने वो आपको समझ में. अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए, आसानी अता फरमाए. अल्लाह हमारे मुल्क पर अपना रहम फरमाए और हमारे मुल्क को बेहतर हुक्मरान अता फरमाए, तालीम याफ्ता, समझदार, दीन के ऊपर चलने वाले, दीन से अल्लाह का खौफ रखने वाले नेक हुक्मरान अता फरमाए और हम में भी तमाम खूबियाँ अल्लाह ताला पैदा फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा. कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप कहाँ से इसको देख रहे हैं और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा. आपकी राय सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपने देखा है कि मैं बिल्कुल आपके जो भी कमेंट्स आते हैं मैं उस पर ज़रूर आंसर करती हूँ. तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि चैप्टर से आपने क्या सीखा, आपको कितनी हेल्प आउट हो रहा है, मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है. ठीक है, चलिए, खुश रहें, जीते रहें. अल्लाह ताला आसानी बेहतरी फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात होगी इंशाल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़.